عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ وہ مجھے اپنی چارپائی پر بٹھا لیتے تھے۔ عمومی طور پر یعنی عربوں کے کلچر میں چٹائیاں ہیں، یہاں سے چارپائی بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں بھی چارپائیوں کا استعمال تھا۔ فقال حاکم ہندی، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم میرے پاس سکونت اختیار کرو، میرے پاس رہائش رکھو، یہاں تک کہ میں آپ کو کچھ وظیفہ دیا کروں گا مال سے، یعنی تنخواہ آپ کو دوں گا ترجمان بننے کی۔ تو میں ان کے پاس 2 مہینے ٹھہرا۔ ابو جمرہ کہتے ہیں ان کا یہ ٹھہرنا ترجمانی کے لیے تھا۔ جو لوگ مسائل پوچھنے کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے ان کے لحاظ سے، ان کو اجمی زبان پر مہارت حاصل تھی۔ اجمی لوگ جاتے تھے، ان کا سوال عربی میں پیش کرتے تھے، اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو جواب ہوتا تھا وہ پھر سائل کو ترجمہ کر کے بتاتے تھے۔ پھر کہا کہ جب وفد عبدالقیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من القوم اور من الوفد، یہ وفد کون سا ہے، آنے والی کون سی قوم ہے؟ تو انہوں نے کہا ربیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بالقوم، یا فرمایا مرحبا بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ۔ یہ حال ہے، خزایا جو ہے وہ خزیان کی جمع ہے، یا خزیان کی معنی ہے، ایک معنی ہے کہ جھجک محسوس کرنا۔ تو فرمایا کہ غیر خزایا یعنی تم جھجک محسوس نہ کرو، تم اپنے گھر آئے ہو تو جھجک محسوس نہ کرو۔ دوسرا معنی ہے خزی کے لحاظ سے ذلیل، غیر خزایا کہ تم عزت آبرو کے لیے آئے ہو، یہاں تمہاری کوئی تذلیل نہیں ہوگی۔ ندامہ ندمان کی جمع ہے، ادرا حال تمہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم طاقت نہیں رکھتے کہ ہم آپ کے پاس آئیں مگر شہر حرام میں، کہ جس میں لڑائی ناجائز ہے، حرمت والے مہینے میں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ ہے مدر کے کفار کا، یہ گزرنے نہیں دیتے ہمیں، اس واسطے ہمیں آپ پڑھا دیں تاکہ ہم گھر بیٹھے عمل کرتے رہیں۔ فمرنا بأمر فصل، فیصلہ کن امر کی ہمیں تم حکم فرما دو، جو ہم پچھلوں کو بھی جا کے بتائیں کہ یہ دین کی تبلیغ ہے۔ نخبر بھی من وراءنا، اور ہم اس پر عمل کر دیں۔ مرنا کا جواب ہے، ایک جواب ہے نخبر یعنی مجزوم جو کہ جوابی امر ہے، اور دوسرا ہے ندخل کہ ہم اس پہ عمل کریں اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ پینے والی چیزیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کا حکم دیا، 4 سے روکا۔ حکم دیا ان کو اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا، کہ اللہ پر تم نے ایمان لانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ،
ہمیں یہ پتہ ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسول اعلم، انہوں نے اللہ ورسول اعلم سے جواب دیا۔ یہ بھی ہماری دلیل ہے کہ ہم عقیدہ توحید سیمینار جب شروع کیا تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ رسالت کا لفظ چھوڑا گیا ہے، جب ادھر بھابھیوں کو یہ تھا کہ یہ ہمارے توحید والا موضوع ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، تو کچھ ہمارے حضرات کا یہ تھا کہ صرف عقیدہ توحید سیمینار، اس میں رسالت کا ذکر نہیں، یہ بھابھیوں والا موضوع ہے، جبکہ ساری گفتگو جو ہے اس میں ناموس رسالت اور یہ ساری شان رسالت موجود ہوتی تھی۔ اس میں بھی ہماری یہ دلیل تھی کہ توحید میں خود بھی رسالت موجود ہے، جیسے یہاں پر اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، جانتے ہو کہ صرف اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول اعلم، یہ وقت بالقیس تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صرف اللہ پر ایمان لانے کا مطلب دو چیزیں ہیں، اللہ کو ایک ماننا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، یعنی ٹائٹل ہے ایمان باللہ وحدہ، اور اندر کیا ہے کہ توحید بھی ہے اور رسالت بھی ہے۔ کہ سرکار نے ان سے پوچھا کہ یہ جو میں نے تمہیں کہا ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لانا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے یہ مراد نہیں کہ صرف اللہ کی بات ہے اور رسالت کی بات نہیں ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، توحید بھی ہے اور رسالت بھی ہے ایمان باللہ وحدہ کے اندر۔ تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر کے وضاحت کی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ صرف تمہیں توحید کا سبق دیا جا رہا ہے ایمان باللہ کا ذکر کر کے، بلکہ اسی میں تمہارے لیے رسالت کا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ ہماری دلیل ہے کہ توحید رسالت کے بغیر توحید بنتی نہیں ہے، کہ جب تک رسالت نہ ہو تو توحید بنتی ہی نہیں ہے۔ جیسے یہاں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائٹل توحید کا دیا ہے، لیکن رسالت کے بغیر وہ مضمون پورا نہیں ہوا، اور خود اس کے اندر رسالت کو ذکر کیا ہے۔ اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ قالوا اللہ ورسول اعلم قال شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے خمس دو، جو ترجمۃ الباب ہے اوپر، اور یعنی پانچواں حصہ مال غنیمت کا، اور اس کے ساتھ پھر منع کیا کچھ چیزوں سے۔ مغنم سے خمس یہ ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، تو 4 حصے مجاہدین کو ملیں گے، اور 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال میں جمع ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 چیزوں سے منع کیا، یعنی 4 قسم کے برتن جو ہے ان کا استعمال ان پر ممنوع قرار دے دیا۔ حنتم، وہ برتن وہ گھڑا جس پر سبز پینٹ کیا گیا ہو، یعنی گھڑے کے اوپر باہر جس طرح سفید کوئی پینٹ کر دیا، سبز پر پینٹ کر دیا گیا ہو، بعد جو ہے کدو پک جائے، کدو شریف
پکنے کے بعد جو گول کدو ہوتے ہیں، لمبے نہیں گول کدو، اور بڑھتے بڑھتے بڑے سائز کے ہو جائیں، پھر ان کو توڑا نہ جائے، وہ پک جائیں، تو پک جانے کے بعد جو ان کا چھلکا ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے اور اندر سے وہ پھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو پک جانے کے بعد آہستہ آہستہ اندر سب خشک ہو جاتا ہے اور وہ برتن کی طرح بن جاتا ہے۔ تو اوپر جو اس کا جہاں اس کی ڈنڈی تھی وہاں اس کا منہ بنا لیا جاتا ہے اور نیچے سارا وہ برتن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور برتن کے جو پانی کے لیے استعمال ہو، اگر خشک چیزوں کے لیے کوئی استعمال کرتا ہے تو اس سے منع نہیں ہے، یعنی پانی کے لحاظ سے، مشروبات کے لحاظ سے اس برتن کا استعمال بھی منع کیا۔ دبا جو کدو سے بنا ہے، نقیر یا مقید، لکڑی کو اندر سے کاٹ کے جو برتن بنایا جائے لکڑی کا، مظفر وہ برتن جس کے اوپر تار پھول لک لگا دی جائے ساری باہر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو اشربا کی ظروف بنانے سے منع کیا۔ یہاں پر اصل مقصد یہ تھا کہ نبیذ تمر بنائی جاتی تھی کہ پانی میں کھجورے کو بھگو کے رکھ دینا اور وہ پانی پینا، تو ان برتنوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے منع کیا کہ یہ سب جو ہے ان کے مسام بند ہوتے ہیں، کا باہر سبز رنگ لگایا جائے یا باہر لک لگا دی جائے یا لکڑی کا برتن ہو یا کدو کا ہو، پھر وہ پانی میں بھگوئی ہوئی کھجوریں جو ہے وہ جلد شراب بن جانے کا خطرہ ہے۔ اس بنیاد پر ان برتنوں سے کے استعمال سے منع کیا گیا۔ ایک حدیث میں نقیر کی جگہ مقیر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم یاد کر لو اور یہ پچھلوں کو بھی جا کر بتاؤ، وہ بھی اس پہ عمل کریں۔ عمدۃ القاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ابو جمرہ تھے جن کو ترجمان بنایا گیا تھا، کانا یتکلم بالفارسیہ، یہ فارسی زبان بولتے تھے اور عربی بھی آتی تھی، تو جو عربی کے بعد اس وقت سب سے بڑی زبان جس میں اسلام پہنچا وہ فارسی والوں کی تھی، اور اس وقت برصغیر میں بھی فارسی بولی جاتی تھی۔ یہ مغل دور تک یہ فارسی یہاں سرکاری زبان تھی۔ اس بنیاد پر یہ ادھر کے جتنے لوگ تھے عجم کے، ان کے جو مسائل یہ وہاں جاتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ 2 مہینے حضرت ابو جمرہ نے یہ ترجمانی کا فریضہ سر انجام دیا تنخواہ لے کر، جو حضرت عبداللہ بن عباس نے خود کہا کہ میں تمہیں اپنے مال میں سے حصہ دوں گا، اس کا تم میرے پاس رہو۔ یہ وفد عبد القیس جو آیا تھا یہ 14 بندے تھے اور ان کا جو سردار تھا وہ منذر اس کا نام تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے سے پہلے، یعنی جب یہ مدینہ منورہ داخل ہوئے تو سرکار نے مسجد نبوی تک پہنچنے سے پہلے یا مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دی، اور عمدۃ القاری میں 451 صفحے پر یہ حدیث شریف ہے کہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث اصحابہ، اپنے اصحاب سے گفتگو فرما رہے تھے، اذ قال لهم، کہ آپ نے کسی دوران ان سے ارشاد فرمایا سیطلع لکم من هذا الوجه رکب، اس سائڈ سے ایک جماعت آ رہی ہے گھوڑ سواروں کی جماعت آ رہی ہے، تو جو جس طرف سے انہوں نے آنا تھا اس طرف کا ذکر کیا۔ وہ کون ہے؟ ہم خیر اہل المشرق، وہ اہل مشرق میں سب سے افضل ہے۔
اہل مشرق میں سب سے افضل ہے، چونکہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اہل مشرق میں تو بالآخر ہمارا بھی شمار ہے، لیکن وہ اہل مشرق میں سب سے افضل تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے ان سے ملے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وفد جو آیا، اس کا پس منظر بھی موجود ہے الکوثر الجاری میں اور عمدۃ القاری میں، وہ بھی علم غیب پر مبنی ہے۔ یہ لوگ تھے بحرین کے، ان کا ایک بندہ جس کا نام منقذ تھا، وہ یثرب آیا، یعنی اپنی بولی کے مطابق جو اس وقت وہ مدینہ منورہ کو یثرب کہتے تھے، تجارت کے لیے۔ اور یہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے، تو وہ بازار میں بیٹھا ہوا تھا، مدینہ منورہ کے بازار میں۔ کون؟ منقذ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا منقذ، یا منقذ ابن حبان، کیف حال قوم کا۔ اس میں الکوثر الجاری میں جو ہے منقذ بن حبان، آپ کی قوم کا کیا حال ہے؟ یا دوسرا ہے کیف جمع قوم کا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہاں کے ہر سردار کا حال نام لے کے پوچھا۔ تو یہ دیکھ کر کے منقذ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ میں تو انہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، انہیں میرا نام کس نے بتایا اور میرے باپ کا نام کس نے بتایا اور پھر وہاں کے سرداروں کا نام کس نے بتایا ہے۔ اس بیس پر اسلم، منقذ نے اسلام قبول کر لیا، وتعلم الفاتحہ تک، اور فاتحہ کی تعلیم بھی حاصل کر لی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خط بھی دیا وہاں کے سردار منذر کے نام۔ یہ جب گئے تو انہوں نے کسی حکمت کے پیش نظر خط چھپا دیا کہ میں چند دنوں کے بعد دوں گا، اور خود جتنا دین پڑا ہوا تھا اس پہ عمل شروع کر دیا۔ تو اسلام جو ہے، اس کی صورتحال یہ ہے کہ بندے نے اسلام قبول کیا ہو تو چھپ نہیں سکتا، یعنی اس کی ایسی کچھ اسلام پر عمل کی صورتحال ہے کہ پتہ چل جائے گا۔ بس زور ہوئی ہے تو وہ بیٹھا رہے، نماز نہ پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا اس نے نماز پڑھنی ہے جس ماحول میں ہے۔ یعنی اب تو مجھے پتہ ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے، وضو کیا ہوتا ہے، اور وہ ماحول جس میں پتہ ہی نہ ہو وضو کیا ہے، نماز کیا ہے، تو وہ لوگ عجیب ایک محسوس کریں گے کہ یہ روزانہ اس ٹائم ایسا کام کرتا ہے، پھر جو ہے وہ کچھ وقت بعد پھر ایک طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جھک جاتا ہے، پھر نیچے جا کے سر رکھتا ہے، اس کو کیا ہے؟ تو یہ کام جب نماز والا ہی صرف شروع کیا حضرت منقذ نے، تو ان کی بیوی کافی پریشان ہو گئی، دن رات یہ صورتحال دیکھ کر، کیونکہ پہلے مدینہ منورہ آنے سے پہلے ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی، اور واپس گئے تو یہ صورتحال تھی۔ تو اس آپ کی بیوی نے پھر اپنے باپ سے یہ معاملہ ڈسکس کیا، جس طرح عورتیں مل کے جا کر ایسے معاملات اٹھاتی ہیں، تو اس نے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ میرے خاوند کو کچھ ہو گیا ہے، یعنی اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، اس کا پتہ نہیں دماغ پھر گیا ہے۔ اس نے کہا بعلی منذ قادم یثرب یغسل اطرافہ، میرا خاوند جب سے یثرب گیا ہے واپس آ کے ہاتھ پاؤں دھوتا رہتا ہے۔ یعنی یہ اس کے لیے بہت عجیب بات تھی کہ چلو صبح اٹھ کے منہ دھویا، یہ 5 ٹائم یغسل اطرافہ، یعنی ہاتھ پاؤں خصوصی طور پر ذکر کیے
وضو کا پتہ نہیں تھا کہ یہ وضو ہوتا ہے، تو ایک نئی چیز دیکھی تو کہا یغسل اطرافہ، یہ ہاتھ کو ہی دھوتا رہتا ہے، اور ہاتھ کو دھونے کے بعد ثم یستقبل الجہۃ، پھر ایک طرف منہ کر لیتا ہے، منہ دھیان ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے کسی کے دربار میں کھڑا ہو ایک طرف منہ کر لیتا ہے، یعنی اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اس نے کہا پھر منہ کر کے کچھ وقت کھڑا رہتا ہے، پھر جھک جاتا ہے اور پھر نیچے اپنا سر رکھ لیتا ہے، تو کئی بار دن میں ایسا کرتا ہے۔ پھر اپنے باپ سے اس نے کہا، جو کہ سردار تھا، جس کے نام سرکار نے خط بھی لکھا ہوا تھا، منذر، جو اس وفد عبد القیس کا سربراہ بن کے پھر مدینہ منورہ آیا۔ جب یہ ساری صورتحال آپ کی بیوی نے، منقذ کی بیوی نے اپنے باپ منذر کو بتائی، تو منذر نے پھر منقذ سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے کہ میری بیٹی بتا رہی ہے کہ تم اس طرح کرتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اسلام میں نماز ہے اور میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا مسلمان کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں جب گیا تھا یثرب تو وہاں ایک شخصیت سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ نبی ہیں اور میں ان کا امتی ہوں، اور اتنا علم ہے ان کا کہ مجھے وہ پہلے ہی جانتے تھے، اور صرف مجھے نہیں جانتے تھے، تجھے بھی جانتے تھے، تمہارا بھی نام انہوں نے لیا تھا باقی سرداروں کا، اور تمہارے نام تو انہوں نے خط بھی لکھا ہے۔ تو وہ منذر نے کہا یہ تو مسئلہ پھر آگے مزید بڑھ گیا ہے، میں صرف اس کا پوچھ رہا تھا اور میری بات بھی اس میں آ گئی ہے۔ تو خط اس نے پھر پڑھا، اور پھر خط پڑھنے کے بعد سارے سرداروں کو اکٹھا کیا جن کے نام لکھے ہوئے تھے، انہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اور وہ مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں۔ خط سن کے سب کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی اسلام قبول کریں۔ یہ سبب تھا وفد عبد القیس کا کہ پھر وہ وفد وہاں سے چلا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا، آنے سے پہلے خبر دی، اور یہ بار بار بخاری میں وفد عبد القیس کا ذکر آتا۔ تو موجم اوسط میں اسی وفد کے بارے میں اور لکھا ہے، یعنی خط سنا بھی پتہ کوئی نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے، آ کے بیٹھ گئے تو گفتگو شروع ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے کے بارے میں ساری گفتگو کی ان کے ساتھ، اور کہ تمہارے علاقے میں ایک فروٹ ہوتا ہے، وہ اتنا ہوتا ہے، اس کا ایسا رنگ ہوتا ہے، اس کا ایسا ذائقہ ہوتا ہے، پھر ایک فروٹ ایسا ہوتا ہے، پھر ایک فروٹ ایسا ہوتا ہے، یعنی یہ ساری ان کے علاقے کی خبریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنائی۔ ابھی یہ سب خبروں کا سلسلے چل رہا تھا کہ ان میں سے ایک اٹھا، اس نے نعرہ رسالت لگا دی، اور اس نے کہا کہ ہم اس علاقے میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ زندگی بھر وہاں نہیں گئے، لیکن وہاں کی خبریں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو پھلوں کو جانتے ہیں وہ دلوں کو بھی جانتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ مشہور ڈیلیگیشن وفد عبد القیس جو ہے اس کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جو سردار ہے اس کے سر پر ماتھے کے ساتھ زخم کا نشان ہے جو آ رہا ہے، یہ عبد القیس، یعنی جس کا نام اصل میں یعنی وفد عبد القیس اوپر قبیلے کا نام تھا اور بندے کا نام منذر تھا، کہ جس کے سر پہ زخم کا نشان، جو زخم صحیح ہو چکا تھا، وہ نشان موجود تھا۔ تو اس طرح یعنی یہ علم غیب کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو دیکھنے کے بعد۔
انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور پھر فرمایا کہ تم پچھلوں کو بھی جا کے خبر دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعہ پڑھاتے تھے مسجد رسول میں، اس کے بعد روئے زمین پر دوسری جگہ جو جمعہ پڑھا گیا تو ان لوگوں کی مسجد تھی، عبد القیس والوں۔ وکانت مساکن عبد القیس بالبحرین وما والاها من اطراف العراق، اصل بحرین کا علاقہ تھا اور ساتھ کچھ عراق کا ایریا بھی تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم دور سے آئے ہیں اور درمیان میں کافر ہے، مدر کے وہ ہمیں گزرنے نہیں دیتے، صرف جنگ بندی ہو تو پھر ہم گزر سکتے ہیں، ہمیں پڑھا دو کہ ہم وہیں بیٹھے دین پہ عمل کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ان اول جمعۃ بعد جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسہ، یہ پہلا جمعہ مسجد نبوی کے بعد جو پڑھا گیا روئے زمین پر وہ ان لوگوں کی مسجد تھی، عبد القیس والوں کی، جواسہ کے مقام پر، جواسہ۔ تو جمیع قرآن اسلام پر یہ سبقت لے گا۔ اس وقت نہ یمن میں کئی جمعہ تھا، نہ مصر میں کئی جمعہ تھا، نہ شام میں، نہ بر صغیر میں۔ مسجد نبوی شریف کے بعد یعنی مکہ مکرمہ میں بھی نہیں تھا کیونکہ فتح نہیں ہوا تھا، مسجد نبوی شریف کے بعد پہلا جمعہ ان لوگوں کے حصے میں آیا جو جواسہ میں مسجد تھی۔ اور اس وقت کے جو ہے وہ جغرافیہ کے مطابق کیونکہ سعودی عرب کا کے بارڈر کی سائڈ میں یعنی اس بحرین کی طرف یہ اب سعودی عرب کے اندر آتا ہے جواسہ، یعنی وہ اس وقت کی حد بندی کے لحاظ سے۔ اور یہ پھر بہت عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس مسجد میں جمعے پر پابندی لگ گئی، یعنی اتنا عجیب صورتحال تھی کہ وصال کے فوراً بعد جو اگلا جمعہ تھا جواسہ والی مسجد میں جمعہ نہیں پڑھا گیا تو مرتدین نے قبضہ کر لیا، اور اس پر پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ایکشن لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ لو نازل بالجبال الراسیات ما نازل بأبی لهذا، اگر مضبوط پہاڑوں پر بھی وہ فتنے آتے، آزمائشیں آتی جو میرے ابا جی کے کندھوں پہ آئی تھی تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کہ دنیا میں یعنی عالم اسلام اس وقت کا جتنا تھا، جہاں بھی کوئی فتنہ بنا ہے الا طار ابی، تو میرے ابا جی چل کے نہیں گئے، سوار ہو کے نہیں گئے، اڑ کے گئے۔ طار ابی یعنی اتنی صورت رفتاری تھی معاملات میں کہ تاخیر نہیں ہونے دی، دیر نہیں ہونے دی، اور فوراً جا کر معاملات کو کنٹرول کیا ہے۔ تو کتنی تیز تھی ردت، ارتداد کی لہر کہ اسلام کی مسجد نبوی کے بعد کی پہلی مسجد جو ہے وہاں پھٹا کر دیا مرتدین نے کہ ہم یہاں جمعہ نہیں ہونے دیں گے، اور ان سارے حالات کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنٹرول کیا۔ اس اگلے جمعے تک وہاں کے مسائل جو ہے وہ سارے باغیوں کے ختم کر دیے، اور یہ صورتحال تھی۔ اس کا حوالہ یہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ جواسہ والی مسجد جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ کچھ وقت تک ہم یہ سارے باہر کے جو مسائل ہیں ان کو نہ چھیڑیں، ہم صرف مسجد نبوی تک اپنا کنٹرول رکھیں۔
یہ دور کے جو معاملات ہیں وہ منکرین زکوٰۃ کے اور یہ مرتدین کے، ابھی ہم صرف مسجد نبوی تک محدود ہو جائیں تو یہ سبب تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولیت کا کہ رب نے ان کو صلاحیتیں بھی پہلے نمبر کی دی ہوئی تھی کہ حضرت عمر جیسا انسان جس وقت حالات کی شدت پر یہ مشورہ دے رہا تھا کہ ابھی ہمیں صرف مسجد نبوی تک محدود رہنا چاہیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جھڑکی دی حضرت عمر کو، یا عمر بالک اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، اے عمر تجھے کیا ہو گیا ہے، جب تک تو جاہلیت میں تھا تو دلیر تھا، آج ڈرپوکوں والی باتیں کر رہا، کتم الدین ون قاتل وحی ایون کا سبحان ہے، میرے زندہ ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا، دین مکمل ہو گیا ہے، ہم اس میں کسی کو چھٹی نہیں کرنے دیں گے۔ اس طرح یعنی ان حالات میں فوراً کھڑے ہو گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ردت کو کچھ بھی مہلت مل جاتی تو نتائج بڑے خطرناک نکلتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہر طرف کی جو شورش تھی اس کو ختم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دلاسا دیا، یعنی اس غم کی حالت میں جب امت کے لیے تو یہ غم ان کی کمر توڑنے والا تھا کہ سرکار دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو پوری امت کو چیلنج کیا جا رہا تھا اور اسلام دشمن قوتیں اس سے فائدہ اٹھا رہی تھی کہ ان کے غم میں ڈوبے ہوئی ان سب پر قبضہ کر جاؤ، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے جنہوں نے ادھر لشکر شام بھی بھیج دیا، ادھر جو ہے وہ بحرین کے اس علاقے کی یورش میں ختم کی، اور دوسری طرف اشرحب النفاق بالمدینہ تھے، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نفاق یوں ابھر کے مدینہ منورہ میں سامنے آ گئے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی دو چار بندے، بہت سا نفاق ابھر کے سامنے آ گیا، اور ان سارے حالات میں اب نہ واحد کا سہارا ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتیں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کشتی کو ہچکولے کھانے نہیں دیا بلکہ اسے منزل پہ پہنچایا ہے سارے حالات کا مقابلہ کر کے۔ دوسری خلافت تو آسان تھی کہ کنٹرول حالات میں آگے سپرد ہو گئی، تیسری آسان تھی، چوتھی آسان تھی، سارا مسئلہ تو پہلے تھا کہ سرکار کے فوراً بعد کی صورتحال کو کنٹرول کرنے۔ اس واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا ذی قصہ کی لڑائی کے وقت، جب یہ ابھی 2-3 مہینے گزرے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو، یہ لشکر تیار ہوا، الوداع والنہایہ بھی اس کا پورا باب ہے۔ جب لشکر نکلا تو حضرت صدیق اکبر خود قیادت کر رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے سواری کی لگام پکڑ لی اور پوچھا الی این یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں جیسے میری فوج لڑنے جا رہی ہے میں بھی اسی بارڈر پہ اس محاذ پہ لڑنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتجاج کیا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ پیچھے رہیں، آپ گھر بیٹھے، آپ محفوظ رہیں۔ دلیل ان کی کیا تھی؟ واللہ لئن فجئنا بک لا یکون للاسلام نظام ابدا، اگر تمہاری وجہ سے بھی ہمیں غم کی خبر مل گئی کہ امیر المومنین ابو بکر بھی شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک نظام اسلام مٹ جائے گا۔ لا یکون للاسلام نظام ابدا، پھر اسلام کا کوئی نظام حکومت نہیں ہوگا۔ لئن فجئنا بک، اگر تمہاری وجہ سے بھی ہم پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے کہ تم بھی شہید ہو گئے ہو، تو پھر آج ہی اسلام کا نظام ختم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف انہیں خلیفہ مانا ہی نہیں بلکہ
خلافت کو ضروری سمجھا ہے کہ وحی کے بغیر نظام چلانا اگر ایک بار رستہ بن گیا تو پچھلے گزرتے رہیں گے، اور وہ رستہ بنانا ہی مشکل ہے، اور وہ صدیق ہی بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ خلافت چلا جائیں تو پھر دوسری بھی چل جائے گی، پھر تیسری بھی چل جائے گی، پھر چوتھی بھی چل جائے گی، اور اگر یہ شہید ہو جائیں شروع میں ہی تو پھر نظام اسلام کون چلائے گا؟ یعنی ان کے پاس ہے نظام اسلام کہ سرکار سے سیکھ کر اللہ کی دی ہوئی وہ صلاحیتیں جو پہلے نمبر والے انسان کی ہے تو یہ چلا لیں گے۔ وحی کے بغیر وحی کا دروازہ تو بند ہو گیا، اور یہ جس طرح گزرنے والوں کے لیے ایک جگہ رستہ بن جائے تو پچھلے بھی گزرتے رہتے ہیں۔ اصل تو ناہموار زمین میں رستہ بنانا کام ہے، بلا تفصیل جس طرح یہاں ایک جگہ سے گڈھا گزر جائے اور گہلے بن جائے اور پچھلے جو ہے وہ وہاں سے ان کے لیے گزرنا آسان ہوتا ہے کہ ایک رستہ بن گیا ہے، تو یہ اس وقت کے حالات میں اسلام کا رستہ بنانا یہ بڑا مشکل تھا۔ حضرت علی کہنے لگے یہ رستہ اسلام کی گاڑی کے چلنے کا آپ ہی بنا سکتے ہیں، کہ سرکار کے بعد حالات سارے بدل گئے ہیں، کہ سرکار خود سامنے نہیں، وہی آتی نہیں، نہ آ سکتی ہے کہ کرنا کیا ہے وہی بتائے، سرکار سامنے نہیں، اور حالات سخت ہو گئے ہیں، یعنی منافق چھپے ہوئے سامنے نکل کے آ گئے، انہوں نے اسلام کو چیلنج کر دیا اور مرتد ہو گئے ہیں لوگ، اور کوئی چھٹی مانگ رہے ہیں ہمیں زکوٰۃ کی چھٹی دے دو۔ ادھر اسلام دشمن قوت باہر والی جو ہے وہ ویسے سمجھ رہی ہے کہ ان کے نبی چلے گئے، آپ ان سے ہم بدلے لیں پہلے والے۔ اس میں فرمایا کہ واللہ لا یکون للاسلام نظام ابدا، آپ نظام چلا کے دکھائیں گے سرکار کے بعد تو آپ ہی چلا سکتے ہیں، اور کوئی نہیں چلا سکتا۔ اگر آپ چلا گئے، آپ کی خلافت کو وقت مل گیا تو پھر پچھلوں کے لیے تو ساری آسانی ہو جائے گی کہ آپ سارے شعبے بنا دیں گے، سارے رستے بنا دیں گے، پچھلوں نے صفر چلنا ہے اس پر۔ اور اگر آپ کی بھی اسی وقت شہادت ہو گئی ابتدائی وقت میں تو پھر لا یکون للاسلام نظام ابدا، پھر اسلام کا نظام نہیں چلے گا۔ تو یہ تھا کہ مطلب کہ ہم آپ کے سپاہی ہیں، ہم لڑنے کے لیے کافی ہیں، اور تمہیں بچا کے رکھنا اس امت کی رہنمائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم محفوظ رہو۔ تو یہ ان کی وفا تھی، اور ان کے نزدیک مقام صدیق اکبر تھا کہ نظام اسلام کے لیے صدیق کتنے ضروری ہیں۔ یہ رہتا بات ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری بات سنی مگر واپس نہیں مڑے، یعنی قیادت لشکر کی کرتے ہوئے چلے گئے۔ اچھا جی، تو یہ عبد القیس والی مسجد یہاں تک ارتداد آیا۔ آگے اعمال نیت کے ساتھ ہے اور ثواب کے لیے جو حدیث میں ہے من صام رمضان ایمان و احتسابا، طلب ثواب کے لیے یہ ہے حسبہ۔ تو اس کے اندر ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، اعمال کے اندر سب کچھ داخل ہے، حج، روزہ، احکام۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر بندہ اپنی نیت پر عمل کر رہا ہے، اور بندہ اپنے گھر والوں کو کا خرچہ پورا کرے اور نیت ثواب کی ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور دوسری حدیث کا یہ حصہ ہے لیکن جہاد کو نہیں ہے، تو کہ ہجرت ختم ہو گئی ہے اور اس کے بعد جہاد رہ گیا ہے۔ فتح مکہ پر سرکار نے فرمایا کہ خود ہجرت ختم ہو گئی ہے، ہجرت کی نیت ہو سکتی ہے اور جہاد ہے، اور یہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا یہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ مکہ فتح ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ یہ جو شروع میں مختصر حدیث آئی تھی یہاں پوری ہے، اور ہر بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی، بس جس کی ہجرت ہو اللہ تعالیٰ
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بس اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اور جس کی ہجرت ہو دنیا کے لیے کہ اس کو پائے، یا بیوی کے لیے کہ اس کے ساتھ شادی کرے، اس کی پھر اسی مقصد کے لیے ہے جو اس نے، یعنی یہاں دوبارہ جملہ نہیں دہرایا، کیونکہ چیز ایسی نہیں کہ جس کا کوئی ذکر کیا جائے۔ پہلے ضمیر لوٹائی جا سکتی تھی، لیکن پھر بھی لذت لینے کے لیے یہ کہ وہ بات بڑی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرے، تو وہاں دوبارہ کہا فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ نہیں کہ فَحِجْرَتُهُ إِلَيْهِمَا، اللہ اور اللہ کا رسول ان کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری طرف جو دنیا کے لیے جائے یا کسی عورت کے لیے جائے تو وہ اسی مقصد کے لیے اس کی ہجرت ہے، یعنی اپنا گھر بار چھوڑ جانا۔ ویسے تو جتنے بیرون ملک گئے ہوئے ہیں وہ دعویٰ کر سکتے تھے ہم نے ہجرت کی ہوئی ہے، ہم نے ہجرت کی ہے، ہمیں ہجرت کا ثواب ملنا چاہیے۔ یہ کہا گیا کہ یہ تو کاروبار کے لیے جانا ہے یا اور کسی مقصد کے لیے، تو اس پر ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ آگے پھر کاروبار طلب رزق کے حلال ہے، اس کا ایک معاملہ ہے، لیکن پھر یہ کہ بڑے مسائل ہیں اس میں کہ ایک ایسی جگہ پہ چلے جانا جو دارالکفر ہے، دارالاسلام کو چھوڑ کے جان بوجھ کے دارالکفر ہے، جہاں پھر ان کے ایسے ضابطے ہیں کہ جو اسے ماننے پڑے ہیں، کیونکہ وہ دارالکفر ہے۔ تو پھر یہ کہیں گے کہ تم ادھر یہ کرتے ہو ادھر ہمیں وہ مجبور کرتے ہیں، تو یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ یہ اتنا کثیر تعداد میں مسلمانوں کا دارالکفر کا رخ کر جانا، اور پھر ادھر سے مسلمان کوئی اس دارالکفر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور وہ ادھر سے پھر چیخیں کہ تم ہمارا بھی کچھ خیال کرو، ہم کدھر ہوتے ہیں۔ اصل جانے کے لحاظ سے پھر یہ ہے کہ دارالاسلام کیوں چھوڑا دائمی طور پر؟ ایک تو کوئی تبلیغ کے لیے جائے، ایک ویسے جو ہے وہ روزگار کے لحاظ سے اس پر شرعی طور پر کئی باتیں لازمات ہیں۔ کسی کو شراب پلانی پڑ رہی ہے ہوٹلوں پر، کسی کو سواری پہ بٹھا کے کسی کو کلیسا لے جانا پڑ رہا ہے، لازمی طور پر کہ ان کا یہود کا یا نصارہ کا ڈرائیور ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جو نیشنلٹی کے اندر عبارتیں ہیں ان کی، یا کچھ ویزوں کے لحاظ سے بھی وہ بڑے خطرناک جملے ہیں کہ جس پر ان کو دستخط کرنا پڑے گا، اور وہ کفریہ عبارتیں ہیں۔ اس طرح کے معاملات کے بہت جو ہے وہ گمبھیر بن جاتے ہیں، یعنی دامن بچا کے رکھنا، وہاں جا کر گھی بھی ہو اور پاس آگ بھی جل رہی ہو اور پھر پگھلے بھی نہیں، اس مصیبت میں پڑے کیوں؟ یہ شریعت کہتی ہے گھی کو پگھلنے نہیں دینا، آگ کہتی ہے میں نے پگھلا کے چھوڑنا ہے۔ جب آگ پاس ہوگی پھر تو مسئلہ بن جائے گا کہ ہر وقت کی آزمائش ہے، تو اگر آگ کے پاس ہی نہ جاتا تو پھر موج تھی۔ تو اس طرح کی یعنی صورتحال جو ہے اس کا آج بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ اور پھر وہاں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کی اولادوں کا سنبھالنا بڑا مشکل ہے، یعنی اس ماحول میں مسلمانوں کی اولادیں محفوظ رہیں، اور یعنی فحاشی سے، شیطانیت سے، اور پھر گندے نظریات اسلام کے خلاف ان سے، تو یہ پھر تنگ ہے وہاں کے لوگ کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ ساری بگڑ گئی ہیں، پیسے تو ہمیں ملے ہیں مگر اولادیں بگڑ گئی ہیں۔ یہ خود وہ بیچارے وہ جو وہاں رہتے ہیں اور جنہیں اب ان پر زمینیں تنگ کی جا رہی ہیں اور ان پر ٹیکس لگا لگا کے انہیں واپس نکلنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اور وہاں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان پہ
میں حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جمعے کی تقریر کر رہے تھے. میری عمر یہی ہوگی اس وقت چھٹی یا ساتویں میں پڑھنے کی. تو آپ نے تقریر میں یہ فرمایا کہ کچھ لوگ کیوں دارالاسلام پہ دارالحرب کو ترجیح دیتے ہیں. اچھا خاصا انہیں رب نے دارالاسلام دیا ہے اور وہ دارالاسلام کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہم نے دارالکفر میں جا کے زندگی بسر کرنی. یعنی یہ ناصحانہ انداز میں آپ نے جملہ بولا. اس وقت مجھے اس کے مفہوم کا سارا پتہ نہیں تھا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ سارے معاملات سامنے آئے کہ دارالاسلام سے دارالکفر میں خود چلے جانا روزگار کے لیے، اس پر آزمائشیں کتنی ہیں کہ بندہ خود مول لے رہا ہے ان آزمائشوں. اب وہاں اس کے سامنے توہین ہوگی، یہ کہے گا کہ اب ہمارا ملک نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہاں پر ہم مجبور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. اسلام پہ تنقید ہوگی تو یہ بولے گا نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات اور پھر غیر شرعی کام اور اس طرح کی صورتحال کا اس کو سامنا کریں. ادھر سے یعنی روزگار کسب حلال وہ جائز بھی ہے، اس کی تلاش میں نکلنا، مگر ایسی صورتحال یہ پھر ایک آزمائش ہے جس کا اب شدید ترین اظہار ہو رہا ہے اور وہاں والوں کو سامنا ہے اور وہ منتظر ہے ہمارے کو مسئلے حل کرے کہ ہم یہاں پر آگے مسائل کی توپوں کے آگے چڑھ گئے ہیں اور مسائل ہی مسائل ہیں. تو جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے اس کو پائے یا عورت کے لیے اس کے ساتھ شادی کرے تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہے، اسے کوئی اجر اس کا نہیں ملے گا. بہت مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ دیار غیر میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنی حفاظت عطا فرمائے، ان کی اولادوں کو محفوظ کرے، ان کی عقیدوں کو محفوظ کرے، ان کے جان و مال کو اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت بندہ اپنے اہل پہ خرچہ کرتا ہے، آگے حال ہے، دران حال کی اسے ثواب سمجھ رہا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے. یہ ہے اسلام نے دنیا کو بھی دین بنا دیا ہے. اگر سٹیرنگ اسلام کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ گاڑی جدھر تم لے جاؤ بس ہمیں منظور ہے، جس گلی میں جس سڑک پہ لے جاؤ، تو پھر جو ہے وہ دنیا بھی دین ہے. اب گھر والوں کو تو کافر بھی کھلاتے ہیں، بیوی بچے کے لیے خرچہ وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں صدقہ نہیں ہے. مسلمان اپنے ہی بیوی بچے کو کھلائے تو بخاری میں ہے کہ صدقہ اپنے اہل پر، اہل میں بیوی یا بچے ہیں، اپنے اہل پر جو صدقہ خرچ کرتا ہے اس میں صرف نیت میں یہ رکھے کہ میں اس لیے دے رہا ہوں، اسلام نے مجھ پہ لازم کیا، ان کا مجھ پہ حق ہے، ان کو خرچہ دے رہا. تو یہ نیت رکھ کے جب وہ خرچہ کر رہا ہے تو وہ صرف دنیا داری نہیں بلکہ وہ صدقہ ہے. اور اگلی حدیث میں تو آخری درجہ بیان کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہرگز کوئی چیز خرچ نہیں کرتے. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو کہا تب تبھی بہا وجہ اللہ، جس سے مراد اللہ کی رضا ہے، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اجرت علیہا، مگر تمہیں اس پر اجر دیا جائے گا. یہ ہے حتی انتہائی غیب کے لیے آخری فرض دنیا داری کا، آخری فرض. یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اگر طلب ثواب کے لیے تو اس پر بھی اجر دیا جائے گا. حتی انتہائی غیب کے لیے، یعنی ہزار کام اس سے پہلے دنیا کے ہے. اور یہ بہت بڑی دنیا ہے، بیوی اور پھر بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا. لیکن اسلام کے کہنے پر
طلب ثواب کے لیے، تو اسلام نے اسے بھی نیکی بنا دیا۔ یہ ہے یعنی اسلام کی مانے تو پھر دنیا بھی دین ہے اسلام کے کہنے کے مطابق۔ حتی ما تجعلوا فی دو فی لکھے ہوئے ہیں نا، یہ نہ کہنا کہ کاتب کی غلطی ہے 2 بار فی لکھ دیا ہے۔ تو پہلا فی جو حرف جر ہے، دوسرا جو ہے وہ فمن سے بنا ہے، منہ، فی مضاف ہے آگے امراتے کا، تیری بیوی کا جو منہ ہے اس میں جو تم لقمہ ڈالو اس پر بھی تمہیں اجر دیا جائے گا۔ یہ ہے حتیٰ کہ یعنی اس طرح سے بیان کرو کہ جس نے بہت پہاڑ سونے کا خرچہ کیا اس کے لیے بھی صدقہ ہے، جس نے 100 اونٹ صدقہ کیا اس کے لیے بھی ثواب ہے، جس نے 1 بوری صدقہ کیا اس نے بھی ثواب ہے، یہاں تک کہ یہ ہے حتیٰ تو جس نے 1 چلو گندم دی اس کے لیے بھی ثواب، حتیٰ کہ۔ تو یہ حتیٰ آخر میں آخری فرض سرکار نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں بھی خرچ کرو، خرچ کرتے 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 وہ کوئی جہاد کے لیے ہے، کوئی مدرسہ کے لیے ہے، کوئی مسجد کے لیے ہے، کرتے کرتے یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو تم نے لقمہ ڈالا تھا، اگر اسلام کو پیش نظر رکھ کے ڈالا ہے کہ اسلام نے لازم کیا ہے تو پھر اس پر بھی اجر دیا جائے گا۔ یہ خالص دنیا داری بھی جنت کی تیاری کا باعث بن جائے گی۔ اور تم اس لیے بھی پیش کر سکتے ہو کہ جو شور شرابہ ہے کہ عورتوں کو اسلام میں کچھ نہیں دیا جا رہا، یہ غیر مسلموں کی طرف سے، تو اس پر تم کہہ سکتے ہو کہ عورتوں کے بھی اتنے حقوق اسلام نے بیان کیے اور اس پر نیکی رکھی ہوئی ہے کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے والے کو بھی اجر کا حدیث میں اس کے لیے اعلان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں یہ مثال اس لیے دی ہے کہ یہ حد درجے کی دنیا ہے اور شہوت ہے، شہوت نفس فی ذالک مدخل ظاہر، اس میں شہوت نفس کا واضح دخل ہے۔ وما ذالک اذا وجہ القصد فی تلک الحالۃ الی ابتغاء الثواب حاصل له بفضل اللہ، ایسے موقع پر بھی جب اس نے نیت ثواب کی کر لی تو اللہ پھر بھی ثواب دے دے۔ یہ فتح الباری میں انہوں نے لکھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ہے آگے ایک فرق جو شادی سیمینار میں ہم نے بیان کیا تھا، اس سے بھی آگے وہ بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی تبلیغ کی، صدقہ کرو صدقہ کرو، تو صحابہ نے یہ کہا کہ پاس ہے کچھ نہیں، صدقہ کیسے کریں؟ کہ جن کے پاس مال ہے وہ تو ٹھیک ہے، ہم صفہ والے ہم کیسے صدقہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری نہیں کہ پیسے ہو تو بندہ صدقہ کرے۔ کچھ صدقے ایسے ہیں جو پیسوں کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں۔ الامر بالمعروف صدقہ والنہی عن المنکر صدقہ، کسی اناڑی کو سکھا دینا صدقہ، کسی سوار کو چھڑی پکڑا دینا صدقہ، اور دوسری جگہ والتبسم فی وجہ اخی کا صدقہ، مسلمان کو مسکرا کے ملنا صدقہ۔ تو یہ جو بخاری والی حدیث ہے اس میں سرکار فرماتے گئے صدقہ 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 فی بضع احدکم صدقہ، تمہاری شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے، شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے۔ اس پر صحابہ حیران رہ گئے، یعنی مطلب کیا تھا کہ فی بضع احدکم صدقہ، کہ جو شرمگاہ نکاح کی وجہ سے تمہارے لیے حلال ہوئی وہاں ازدواجی تمہارا تعلق، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ پھر سب سے بڑی دنیا تھی، سب سے بڑی خواہش تھی،
اور شہوت تھی۔ تو اس پر جب صحابہ نے سوال کیا کہ یہ کیسے صدقہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ خوبصورت جواب کے اندر قیاس کا طریقہ بھی بتایا۔ جس طرح وہ پوچھا تھا صحابی نے کہ میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی حج کرنے کی، وہ فوت ہو گئی ہے، تو سرکار نے فرمایا، ان کا تھا کیا میں حج کروں تو حج ہو جائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا اگر وہ مقروض فوت ہو جائے تم قرضہ دو تو قرضہ ادا ہو جائے گا؟ نے کہا ہاں ہو جائے گا، فرمایا پھر حج بھی ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قیاس دی، خود مسئلہ تم خود ہی حل کر لو۔ سرکار نے فرمایا تم مجھے یہ خبر دو اگر یہ کام وہ حرام جگہ پہ کرتا تو عذاب ہوتا یا نہ ہوتا؟ صحابہ نے کہا ضرور عذاب ہوتا۔ اگر یہ کام اپنی بیوی کے لحاظ سے اس نے کیا اگر حرام جگہ پہ کرتا تو عذاب ہوتا۔ صحابہ نے اپنی زبان سے یہ فیصلہ سنا دیا، تو فرمایا جب حرام جگہ پہ عذاب ہے تو پھر حلال بھی ثواب بھی ہے۔ اتنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ دین کی اتنی برکت ہے، دین کی، کہ وہ بوزہ حلال ہوا ہے نکاح سے جو شریعت نے کیا ہے اور شریعت کے کہنے پر ہوا ہے اور حلال رشتہ تھا، تو اس میں دوسروں کے لحاظ سے تو دنیا داری ہے اور یہ ساری دنیا داری ہے اور شہوت اور خواہش آخری حد ہے، لیکن اسلام یہاں بھی پہنچ گیا اور اسلام کی برکت نے وفی بودع احدکم صدقہ، کہ تمہاری شرمگاہوں میں بھی رب نے صدقہ رکھا۔ یہ محاصر اسلام ہے، درمیان میں شریعت نہ ہو تو دوزخ ہی دوزخ ہے، آگ ہی آگ ہے، بدکاری ہی بدکاری ہے اور عذاب ہی عذاب ہے۔ اور یہ اسلام شریعت درمیان میں آئی ہے تو شریعت کی وجہ سے یعنی کس قدر یہ شرع اسلام شریعت اسلامی جو ہے اس کے اندر انسان کو نوازا گیا ہے کہ دنیا داری بھی اسلام کی روشنی میں وہ جنت کی تیاری بن گئی ہے کہ صدقہ ہے، اور صدقہ کو تطفئ غضب الرب، صدقہ تو رب کے غصے کو بھی بجھا دیتا ہے۔ اگلا باب کہ دین نصیحت ہے، دین نصیحت ہے اللہ کے لیے۔ صرف ظاہر لفظ بولتا ہوں، الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین، لکھا ہوا ہے وعامتہ۔ دین جو ہے وہ لوگوں پہ لازم کرتا ہے کیا؟ نصیحت، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اب ہمارے ملک میں کوئی کہے کہ یہ فلاں بندہ اللہ کو نصیحت کرنا چاہتا ہے، بالکل برعکس معنی ہوگا۔ تو یہاں نصیحت کا مطلب ہے خیر خواہی، یعنی شریعت کی وفاداری، احکام خدا سے وفاداری اور احکام رسول علیہ السلام سے وفاداری، اور اگر بندے کے پتر حکمران ہوں تو پھر ان کی وفاداری، یعنی ولائمۃ المسلمین۔ یعنی یہ ہے کہ دیکھو مسلمانوں کے امیر کو، مسلمانوں کے حکمران کو رب نے کتنا اونچا مقام دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تیسرے نمبر پر اس کی وفاداری لازم کی گئی ہے۔ تو پھر یہ کتنا اللہ والا ہونا چاہیے اور کتنا رسول والا ہونا چاہیے کہ شریعت کہہ رہی ہے کہ اس کی کے لیے تم نے خیر خواہی کرنی ہے، اس کے خلاف کوئی سازش نہیں کرنی۔ ولائمۃ المسلمین، اور وہ اگر سازشیں ہر وقت کر رہا ہو اسلام کے خلاف، جس کے لیے اگر صحیح ہوتا تو شریعت کہتی ہے تم اس کے خلاف سازش نہ کرو، کہ ترتیب میں تیسرا نام ہی اس کا خیر خواہی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلم حکمرانوں کے لیے۔
وہ صحیح ہو تو کتنی خیر خواہی ہے، اور اگر یزید جیسے ہو تو پھر مقابلے میں حسینیت ہے. یعنی دیکھو کتنا مرتبہ ہے. ویسے اگر صحیح ہو تو شریعت نے کہا، اور ادھر قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر یہ ہے حاکم پہلا معنی، مجتہد امام دوسرا معنی. تو یہاں والے ائمۃ المسلمین سے مراد اولی معنی میں مسلمانوں کے امام، وہ امام مراد نہیں مثلا جو علم میں امام ہے، فقہ میں امام ہے، تصوف میں امام ہے، روحانیت میں امام ہے. چونکہ آگے مقابلے میں آیا وعامتہم، عوام، تو عوام کے مقابلے میں جو ائمہ ہے یہ ہے حکمران. اور پھر خوش قسمتی ہے کہ دوسرا امام بھی ہو اور پھر حکومت بھی ہو، یعنی امام روحانیت کا بھی ہو، امام علم کا بھی ہو، اور پھر حکومت کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کا امام ہو، یعنی مسلمانوں کا حکمران ہو. اور جب ایسے پھر امامت پر پورے نہیں اترتے تو پھر امامت ان سے چھن جاتی ہے. پھر ان کے مقابلے میں وہ امام ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے. والے ائمۃ المسلمین وعامتہم، یعنی عام مسلمانوں کی عوام کی خیر خواہی بھی شریعت میں لازم کی ہے، حکمرانوں کی خیر خواہی بھی شریعت میں لازم کی ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ ہے اصل بیعت کا مطلب، کہ بیعت ایک عہد کرنا ہے شریعت پہ پابندی کرنے کا، اور یہ ویسے بھی شریعت کی پابندی لازم ہے، اور اگر درمیان میں کسی عظیم شخصیت کو ضامن دے دیا جائے تو پھر مزید لازم ہے. یہ اصل مقصد بیعت کا، روحانیت کی بیعت، کہ بیعت کے بغیر بھی تو دین پر عمل لازم ہے، نماز لازم ہے، بیعت نہ بھی کی ہو، لیکن جب کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور عہد کر رہا ہے اس کے کہنے پر کہ میں شریعت کی پابندی کروں گا، تو اب اس نے اس اتنے بڑے بندے کو درمیان میں ضامن دے دیا اپنی طرف سے کہ یہ ضامن ہے میں پابندی کروں گا، تو پھر یعنی اس پر مزید ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اتنے بڑے بندے کو میں نے ضامن دیا ہوا ہے تو میں نماز پڑھا کروں، میں روزہ رکھا کروں. لیکن آج بیعت کا کنسیپٹ بعض جگہ بالکل ہٹ گیا ہے کہ بیعت اس لیے ہے کہ نمازوں کی ضرورت نہیں، اب بیعت شروع کر لی، آگے یہ سنبھالیں گے سب کچھ، جبکہ بیعت ہے ہی اس کے لیے کہ حلف اٹھاتا ہے کہ اب یہاں بیعت ہو رہی ہے سرکار کے ہاتھ پر. یہ دلیل دیتے وقت تو دلیل یہی بیعت کی دی جاتی ہے کہ سرکار نے بیعت لی، شریعت میں بیعت ہوئی. بیعت عقبہ اولا، بیعت ثانیہ، بیعت رضوان، بیعت نساء، جو قرآن میں جس کا ذکر ہے. تو یہاں پر بیعت کا مضمون کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تو جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. کس چیز پر؟ نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر. یہ بیعت ہر مسلمان کی خیر خواہی. تو حافظ الحدیث پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بیعت میں یہ لفظ بولتے تھے، یعنی بیعت جو ہو رہا ہے اس سے بیعت دیتے وقت پنجابی میں کہ آج تو پہلے جی نماز نہیں قضا ہوئی ہو لوٹانی اگو قضا نہیں ہو دینی، کہ کسی کے بارے مندہ نہیں سوچنا. یہ ہے وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کسی کے بارے مندہ نہیں سوچنا. یعنی یہ اصل بیعت ہے اور بیعت کا مقصد ہے
اصلاح پر کسی کو پکا کر دینا۔ اس سے لفظ بولتے ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا، یہ اس حدیث والنصح لکل